ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج میں ایک کمپلیٹ ناول پڑھنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے نادانیاں، شوخیاں اور اناڑی پیا، اور اس کی رائٹر ہیں سائمہ قریشی۔ آئیے شروع کرتے اس ناول کو۔ تھے اناروں کے بے شمار درخت اور پیپل کے سایہ دار درخت۔ نہ جانے کہاں سے اس کے ہاتھ میں کلیات اقبال لگ گئی تھی، جس کو وقت بے وقت پڑھنا ان دنوں اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ کمرے میں ٹہلتے ہوئے وہ آج گائے اور بکری سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی، طائروں کی صدائیں آتی تھی۔ وہ لہک لہک کر پڑھ رہی تھی۔ حسب معمول لیپ ٹاپ کھولے بیٹھے حسنین نے اسے دیکھا۔ ارادہ اسے ٹوکنے کا تھا۔ کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی۔ جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑے پایا۔ حسنین نے کچھ کہنے کو لب وا کیے تھے کہ اس کا حیران کن لہجہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ جس طرح اس نے باقاعدہ ادھر ادھر دیکھ کر اس فقرے کو پڑھا تھا، وہ محظوظ ہوا تھا۔ واہ واہ، کیا زبردست منظر نگاری ہے نا! کتاب کو ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرا ہاتھ اٹھا کر وہ بے ساختہ بولی۔ حسنین کی طرف دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں بڑی بھی، مزاج کیسے ہیں؟ گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں۔ اس نے حسنین کی طرف دیکھتے دیکھتے شعر پڑھا، جس پر اس کا بے ساختہ کہکا اس کو سٹپٹا گیا۔ اس سے پہلے سلام دعا نہیں تھی؟ وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا تو فاطمہ نے یکلخت نظریں کتاب پر دوڑائی۔ پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا، وہ باقاعدہ کارنش میں بولی اور اس کی طرف دیکھا تو حسنین اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مجھے ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ اس نے کہا تو فاطمہ ایک دم سے دوبارہ کتاب کے صفحے پر نظریں دوڑائی۔ کیوں بڑی بھی، مزاج کیسے ہیں؟ گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور پھر اسے کہا، نہیں آگے ایسے نہیں ہے، وہ اس سے چائے نہیں مانگتی، اس کا حال پوچھتی ہے۔ فاطمہ اس کی طرف قدم بڑھاتی ہوئی بولی، وہاں نہیں لکھا ہوا پر مجھے چاہیے۔ حسنین نے کہا، میں تو اس وقت چائے نہیں تیار کر سکتی۔ فاطمہ بیڈ کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیوں؟ اس نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جان پر آ بنی ہے، کیا کہیے؟ فاطمہ منہ بسور کر بولی، خدا خیر کرے، کیا ہوا؟ حسنین اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ دیکھتی ہوں خدا کی شان کو میں، رو رہی ہوں بروں کی جان کو میں۔ فاطمہ ابھی تک گائے اور بکری میں کھوئی ہوئی تھی۔ چائے لا دو اب۔ حسنین نے اس کے بھینچے لبوں کی مسکراہٹ کو تھیکی نظروں سے دیکھا۔ مجھے ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ وہ ابھی تک انکاری تھی۔ مثلاً کون سے کام؟ اب وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ کپڑے دھونے ہیں۔ فاطمہ نے ایک دوپٹے میں بندھے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ پریس کرنے ہیں۔ ظرفین کے ساتھ مارکیٹ جانا ہے۔ فاطمہ اس کی طرف دیکھ کر انتہائی لاچار شکل بنا کر بولی، واقعی تم نے تو بہت سارے کام کرنے ہیں۔ حسنین کے لہجے میں واضح طنز کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ آپ اپنے لیے چائے خود ہی پکا لیں، میں اپنے کام کر لیتی ہوں، وہ ڈٹھائی سے بولی۔ تم چائے لے آؤ، مل کر پئیں گے، پھر میں کپڑے دھونے میں تمہاری مدد کر دوں گا، حسنین نے کہا۔ فاطمہ نے چونک کر اسے دیکھا، دوسرے ہی پل اٹھ کر اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا اور چند پل سانس روک کے کھڑی رہی۔ آپ کو بخار تو نہیں ہے؟ آنکھیں بھی کھلی ہیں، اس کا مطلب کہ نیند میں بھی نہیں ہے۔ فاطمہ نے ہاتھ ہٹا کر بغور اس کو دیکھا۔ حسنین نے خشمگی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ سب سمجھتے ہوئے بھی اس نے پوچھا۔ ابھی جو آپ نے کہا وہ مکمل ہوش و حواس میں کہا ہے نا؟ فاطمہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ میں نے کیا کہا؟ وہ مسکراہٹ دبا کر اس کو تنگ کرنے لگا۔ یہی کہ میں آپ کے لیے چائے پکا دوں تو آپ میرے کپڑے دھو دیں گے؟ دھو نہیں دوں گا، مدد کروں گا، حسنین نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ اپنی چالاکی اور لفظوں کے ہیر پھیر کے پکڑے جانے پر منہ بسور کر رہ گئی۔ اچھا پھر اب مکر نہ جانا، وہ اس سے وعدہ لیتے چائے لانے کی حامی بھرنے لگی۔ نہیں مکروں گا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہتھ کنڈوں سے غلام کرنا ہے، کن فریبوں سے رام کرنا ہے، کن فریبوں سے رام کرنا ہے۔ اس نے کلیات اقبال کو بک شیلف میں رکھتے ہوئے آخری نظر ان صفحات پر ڈالی اور انتہائی تپ کر شعر پڑھا۔ ایک غسیلی نظر حسنین کے کہکے پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ میں مدد کر دوں نا؟ اس کو چائے دے کر وہ کپڑے اٹھانے لگی تو وہ پوچھنے لگا، وہ تو کرنی ہی پڑے گی، اسی شرط پر تو چائے پکا کر دی ہے۔ وہ میلے کپڑوں میں مزید کچھ جوڑے رکھتے ہوئے بولی تو حسنین کھسیانہ سا ہنس دیا۔ مطلب معافی کی گنجائش بالکل بھی نہیں؟ وہ منمنایا۔ 1% بھی نہیں۔ کپڑوں کو الگ کرتے ایک پل کو اس کے ہاتھ رکے اور ابرو اچکا کر اسے دیکھ کر کہا، چائے میں چینی کم ہے۔
वो कपड़ों के ढेर को बाजू में दबोचे बाहर की जाने बढ़ी कि उसकी आवाज़ पर पलट कर उसे देखा। चीनी उतनी ही है जितनी होती है, ये फीकापन आपकी वादा खिलाफी का है। बरजस्ता अंदाज उसको खजल कर गया। मैंने कब वादा खिलाफी की? सवाल किया। वादा खिलाफी का सोचा तो था ना, उसको चिढ़ाकर बोली। सोचो पर पाबंदी कहाँ का कानून है? वो जमाई लेते हुए पूछने लगा। यहाँ का कानून है, ये सारे कपड़े लेकर तशरीफ़ ले आओ, फिर ना कहना बताया नहीं। फातिमा ने मैले कपड़ों के ढेर की तरफ इशारा करके कहा था, क्योंकि आधे कपड़े वो उठाकर ले गई थी। हसनैन ने गहरा सांस लेकर इस बात में सर हिलाया। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कवारा। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया और एक ही सांस में चाय का कप खाली करके उठ खड़ा हुआ और फातिमा के बताए गए कपड़ों को उठाकर बाहर की जाने बढ़ा। ये कहाँ रखने हैं? वो बरामदे के उस कोने की तरफ आया जहाँ वॉशिंग मशीन लगाया फातिमा कपड़े धोने में मशगूल थी। इनको स्टूल पर रख दे, लेकिन एहतियात से। क्यों? कांच के हैं क्या जो टूट जाएंगे? फातिमा की हदायत पर हसनैन ने तब कर कहा। कांच के नहीं है, लेकिन फर्श गंदा है, कीचड़ लग जाएगा। फातिमा ने धोकर रखे कपड़ों की तरफ इशारा किया तो हसनैन गहरा सांस खारिज करता कपड़ों को रखने लगा। मेरे लिए क्या हुक्म है? हसनैन आज सरासर तंज के मूड में था। फातिमा ने हैरान होकर उसे देखा। बड़े हुक्म मानते हैं ना? वो मुंह बनाकर बोली। ये वाला तो माना है ना? हुक्म नहीं माना, अपना वादा पूरा कर रहे हैं। फातिमा ने उसे देखकर कहा। जो भी है। वो एक दूसरे स्टूल पर धुले कपड़े उठाकर उनको ज़रा सा फासले पर बिछी चारपाई पर रखने लगा। इरादा खुद स्टूल पर बैठने का था। इनको वॉशिंग लाइन पर डाल दें प्लीज़, यहाँ ना रखिए। फातिमा ने उसे देखकर कहा तो हसनैन को उसकी बात माननी पड़ी। अच्छा, आप इन कपड़ों से सिर्फ शर्ट्स धो दें, मैं तब तक आपके और अपने कपड़े प्रेस कर लूँगी। फातिमा ने हल्के रंग के सारे कपड़े धोकर वॉशिंग लाइन पर डालकर हसनैन को देखकर कहा। क्या तुम सच में मुझसे कपड़े धुलवाओगी? मुतअज्जिब नज़रों से उसे देखकर पूछा। वादा क्यों किया था? वो दोनों हाथ कमर के खम पर रखकर उसको घूर कर पूछने लगी। वादा किया था तो तुम वादा पूरा ना करने दो अब। वो कपड़े धोने से, वो भी जनाना कपड़े धोने से हिचकिचा रहा था। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। फातिमा ने उसे देखा। नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। हसनैन ने खुशामदाना अंदाज़ अपनाया। आप भी अपने अच्छा होने का सबूत पेश करिए अब। फातिमा ने किसी सूरत में उसको मुकरने नहीं दे रही थी। और ये इतने मुश्किल कपड़े नहीं हैं, एक साथ डाल दो मशीन में और 10 मिनट बाद निकाल कर टब के साफ पानी में और फिर वॉशिंग लाइन पर। फातिमा उसको हदायत देकर वहाँ से चली गई तो चारों नचार हसनैन को उसकी हदायत पर अमल करना पड़ा। अगले लम्हे वो सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर मशीन ऑन कर रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो कमरे की सारी चीज़ों को उथल पथल किए मुसलसल कुछ तलाश कर रही थी कि ज़रफ़ीन की गर्जदार आवाज़ ने उसे बुखला दिया। उफ, मर गई। उसकी अचानक और घसीले लहजे पर दोनों पाँव पर बैठी बेड के नीचे कुछ तलाश करती फातिमा एकदम पीछे गिरी तो ज़रफ़ीन को अपनी हंसी रोकना मुहाल हुआ। क्या बदतमीज़ी है? फातिमा ने हाथ बढ़ाकर उसकी मदद लेनी चाहिए, लेकिन वो मुसलसल हंसे जा रही थी। बामुश्किल बेड का सहारा लिए फातिमा उठी थी। हमारे घर में जिन है। दूसरे लम्हे फातिमा ज़रफ़ीन के पास आ खड़ी हुई और डरी सहमी आवाज़ में बोली। जिन नहीं, चुड़ैल है, और वो तुम हो। ज़रफ़ीन ने उसे देखकर तब कर कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती भाई से कपड़े धुलवाते हुए? ज़रफ़ीन ने उसकी तरफ देखकर पूछा। और तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले तो मुझे चुड़ैल कहा, अब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। फातिमा मुसलसल कुछ तलाश करने में मसरूफ़ थी। और तुम्हारे भाई से मैं कपड़े नहीं धुलवा रही, उन्होंने खुद वादा किया था कि वो मेरी मदद करेंगे। अब तुम ये जाहिल सास वाला किरदार निभाना बंद करो। मैं बता रही हूँ कि हमारे घर में जिन है। फातिमा तेज़ तेज़ बोलती एक बार फिर उसके पास आ खड़ी हुई। ज़रफ़ीन ने मुतअज्जिब नज़रों से उसे देखा। जाहिल सास किसको कहा? ज़रफ़ीन ने उसे घूरा। कहा तो नहीं, बस मिसाल दी है ना। फातिमा अब कदरे उकताहट से बोली। अच्छा, ये जिन वाला किस्सा क्या है? अब ज़रफ़ीन ने पूछा। हमारे कमरे में जिन है, चीज़ें गायब कर देता है या इधर उधर रख देता है। फातिमा ने ज़रफ़ीन का हाथ पकड़कर मध्यम आवाज़ में कहा तो उसने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। हाँ, तो आज से पहले चीज़ें गायब भी तो नहीं हुई ना? वो झुंझलाई। क्या गायब हुआ है? मेरे कपड़े, वो वाइट सूट जो तुमने दिया था, मैंने यहाँ रखा था प्रेस करने के लिए, लेकिन अब यहाँ नहीं है, हर जगह देख लिया। फातिमा ने उसे बताया तो ज़रफ़ीन भी इधर उधर देखने लगी। हो सकता है कि ना निकाला हो, वार्डरोब में ही हो, ज़रफ़ीन ने कहा। नहीं है ना वहाँ भी। फातिमा मुंह बसोड़ कर बोली। तुम मानो या ना मानो, जिन आ गए हैं। फातिमा ने तो फैसला कर लिया था और इस पर यकीन की मोहर भी लगा दी थी। फजूल ना हंको। और ये कमरे की क्या हालत बना रखी है? हसनैन कमरे में दाखिल हुआ तो हर तरफ बिखरी चीज़ों और फातिमा की बेजार हालत को देखकर पूछा। भाई,
فاطمہ کا وائٹ سوٹ نہیں مل رہا اور محترمہ کا خیال ہے کہ کمرے میں جن ہے جو پہلے تو چیزوں کی ترتیب بدلتے تھے اور اب تو غائب بھی کرنے لگے ہیں، ظرفین نے ہنستے ہوئے حسنین کو بتایا، جبکہ فاطمہ خاموش تھی۔ ظرفین کمرے میں بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ حسنین نے ظرفین کی بات سنی اور باہر نکل گیا۔ ظرفین نے اس کو باہر جاتے دیکھا۔ اچھا، اب ایسے منہ بنا کر نہ بیٹھو، یہاں ہی کہیں ہوگا، سوٹ مل جائے گا، اب کوئی اور پہن لو اور جلدی تیار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ ظرفین بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کو تسلی دینے لگی۔ یار تمہیں پتہ ہے مجھے وہ سوٹ کتنا پسند ہے، یوں سمجھ لو کہ مجھے اس سوٹ سے محبت سی ہو گئی ہے، اس لیے انتہائی احتیاط سے پہنتی ہوں، سارے کاموں سے فارغ ہو کر، وہ بھی صرف خاص موقعوں پر۔ فاطمہ انتہائی دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ ظرفین مسکرانے لگی۔ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری۔ ظرفین نے کچھ کہنے کے لیے لب واق کیے ہی تھے کہ حسنین کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلے اچھی خبر سناتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ حسنین بھائی پہلے بری خبر سنائیے، ظرفین تیزی سے بولی۔ پہلے اچھی خبر سن لو، پہلے بری سنائی تو پھر اچھی خبر بھی بری بن جائے گی۔ ہیں؟ کیا مطلب، وہ کیوں؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارا سوٹ مل گیا ہے، حسنین نے مسکرا کر اسے اچھی خبر سنائی۔ ریلی؟ اف، شکر ہے، میں تو اداس ہو گئی تھی۔ فاطمہ یکدم ہی پرجوش ہو گئی تھی، ہنستے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں تھا؟ ادھر ہی ہوگا، ایویں ہی جن کا شور مچایا ہوا تھا۔ ظرفین نے اس کو دیکھ کر کہا۔ اور بری خبر؟ یکدم ہی ظرفین کو خیال آیا۔ فاطمہ نے بھی سوالیہ نظروں سے حسنین کو دیکھا۔ بری خبر وہ یہ، میرا مطلب ہے کہ وہ شہید ہو گیا۔ حسنین یکلخت بخلاہٹ کا شکار ہوا۔ کون شہید ہو گیا؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولی۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہے؟ حسنین نے پیچھے بندے ہاتھ میں پکڑی شرٹ کو سامنے کیا۔ فاطمہ برق رفتاری سے بڑھی۔ ظرفین نے بھی حیرت سے دیکھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ان رنگین کپڑوں کے ساتھ تمہاری یہ شرٹ بھی رکھی ہے؟ حسنین اس کو تفصیل بتانے لگا۔ میں نے سارے کپڑے ایک ساتھ مشین میں ڈال کر 10 منٹ کے بعد نکال کر ان کو صاف پانی میں ڈال کر واشنگ لائن پر ڈال کر یہاں آیا تم سے پوچھنے کہ ان کپڑوں میں تو نیم رنگ کے کپڑے بھی تھے۔ حسنین خسیانہ سا ہنس کر مزید بولا، جبکہ فاطمہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس کے ہاتھ میں پکڑی وائٹ کلر کی شرٹ کو دیکھے جا رہی تھی۔ بھائی، ظرفین نے دانت پیسے، پہلی بار میری مدد کی ہے، پلیز آئندہ میری کوئی مدد کرنے کا وعدہ مت کرنا۔ فاطمہ یکلخت غصے سے بولی۔ میری فیوریٹ شرٹ کا ستیہ ناش کر دیا۔ فاطمہ نے اس کے ہاتھ سے گیلی شرٹ کو کھینچ کر بیڈ پر پٹکا اور رونے لگی۔ دیکھے اپنے بھائی کے کام۔ اب وہ ظرفین سے مخاطب ہوئی۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ ان کپڑوں میں یہ بھی ہے، حسنین نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ علیحدہ رکھے تھے، فاطمہ مزید بولی۔ ویسے یہ کلر بھی اچھا لگ رہا ہے۔ حسنین نے شرٹ اٹھا کر ظرفین کو دیکھا، جو اب ہنسی پر قابو پانے کی کوشش میں تھی، لیکن فاطمہ کے غصے کی وجہ سے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ حسنین کی بات پر بے ساختہ ہنسی۔ ہاں، یہ بھی اچھا لگ رہا ہے۔ دوسرے ہی پل اس نے بھائی کا ساتھ دیا۔ فاطمہ نے خون خوار نظروں سے دونوں کو گھورا۔ ظرفین، ایسا کرنا، اس پر کالے بٹن لگانا، ساتھ میں اچھی سی پرنٹڈ شال اور ریڈ شیڈز میں ٹراؤزر۔ واہ، کتنا زبردست سوٹ تیار ہو جائے گا۔ حسنین مسکراہٹ دبا کر فاطمہ کو دیکھ کر بولا۔ ہاں ہاں ہاں۔ اب ظرفین اپنا کہہ روک نہ سکی۔ فاطمہ نے دانت پیس کر دونوں کو دیکھا، لیکن وہاں تو اس کے غصے کا کوئی اثر نہ تھا۔ تم سوٹ تیار کر دینا، میں شال لے آؤں گا۔ حسنین نے ظرفین کو شرٹ دی اور کہا۔ وہ ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی اور شرٹ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سوری یار، حسنین اب اسے منانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بدلے نیا سوٹ چاہیے مجھے، فرمائش کی گئی۔ ظرفین سے کہا ہے نا اسی کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ صاف انکار کرنا مشکل تھا، اس لیے فرمائش کا رخ موڑا۔ زور چلتا نہیں غریبوں کا، پیش آیا لکھا نصیبوں کا، میری قسمت میں تو اناڑی پیا ہی لکھا ہے۔ وہ زیر لب مسکرائی اور راضی ہوئے بغیر پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ حسنین نے مسکرا کر اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اپنے اناڑی پن پر دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسنے کے ساتھ ساتھ اس کو سدھارنے کی تراکیب بھی سوچنے لگا۔ ہم وہ بد نصیب عورتیں جن کی آدھی عمر تو یہی سوچنے میں گزر جاتی کہ آج کیا پکائیں، اور باقی عمر جو پکائیں وہ گھر والوں کو زبردستی کھلانے میں۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ کچن میں کھڑی کچھ پکانے کے لیے سوچ رہی تھی۔ ظرفین کے کچن میں آتے ہی تپ کر بولی۔ اب کیا ہوا؟ ظرفین نے فروٹ باسکٹ سے ایپل نکال کر کاٹتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھا۔ آج کیا پکاؤں؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ گوشت، چکن پچھلے 4-5 دنوں سے روز ہی پکایا جا رہا ہے، اب تو جی اوب گیا ہے اور کوئی سبزی کا موڈ نہیں ہے۔ ہاں تو دال ہی باقی ہے نا، ظرفین نے اسے دیکھ کر کہا۔ دال ہی ہے، لیکن تم سب کو تو کولیسٹرول لیول کو اوقات میں رکھنے کا ایسا چسکا پڑا ہے کہ مسور اور لوبیا کے علاوہ اور کوئی دال نظر میں ہی نہیں آتی، فاطمہ نے چڑھ کر کہا۔ کیا مطلب ہے؟ اور دالیں بھی پکتی ہیں نا؟ ظرفین ایپل کاٹ کر اس کا بائٹ لے کر اس سے مخاطب ہوئی۔ گوشت چکن سے پہلے مسور کی دال کا ہی راج تھا نا، فاطمہ نے تب کر کہا تو ظرفین ہنس دی۔
तो कोई और दाल पका लो, वो अल्टर अंदाज में बोली। और कौन सी पकाऊं? फातिमा पुरसोच अंदाज में बोली। ऐसा करो, मूंग की या माश की दाल पका लो, ज़रफ़ीन ने फटाफट बताया। तुम पहले से सोचे बैठी हो क्या कि आज मूंग या माश की दाल पकानी है? फातिमा ने तफ्तीशी नज़रों से उसे देखा। नहीं तो, वो हंसते हुए बोली। फिर इतना दिमाग कैसे चल रहा है? फातिमा अभी तक मशकूक नज़रों से उसे देख रही थी। एप्पल भी तो खा रही हूँ ना, कुछ तो असर होगा ना, ज़रफ़ीन ने हंसते हुए कहा। फातिमा ने उसके हाथ से एप्पल का टुकड़ा लेकर मुंह में डाला। असर नहीं होने वाला, ज़्यादा कमी है। ज़रफ़ीन ने मुस्कुराहट दबाकर उसे देखा। फातिमा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। विटामिन एन, काफ और लाम की, ज़रफ़ीन कहका लगाकर बोली। तो फातिमा ने खून ख्वार नज़रों से उसे देखा। यहाँ आकर ये विटामिन मुतासिर हुआ है, वरना हमारा शुमार भी अच्छे खासे अक्लमंदों में हुआ करता था। फातिमा ने शेखी बिगाड़ी। और ये किस सदी का वाक़या है? ज़रफ़ीन ने पूछा। तुम ना ज़्यादा मेरी सास ना बना करो, फातिमा ने कहर आलूद नज़र उस पर डालकर दालों वाला कप बोर्ड खोला। उफ, यहाँ तो माश की दाल ही नहीं है। हाँ, मसूर की दाल के 3 पैकेट मौजूद हैं। फातिमा ने ज़रफ़ीन के कहके को नज़रअंदाज करके मुंह बसोर कर कहा। कोई बात नहीं, भाई घर पर ही हैं, इनसे कहो इस नुक्कर वाली दुकान से ले आएंगे, ज़रफ़ीन ने कहा और बाहर निकल गई, जबकि फातिमा हसनैन की तलाश में कमरे की जानिब चल दी। सुनिए जी, चहकता अंदाज उसकी समाज से टकराया तो लैपटॉप की स्क्रीन से नज़रें हटाकर हैरत से उसे देखा। वाह, कितने हैंडसम लग रहे हैं। वो उसकी तरफ बढ़ी, दोनों हाथ अपने गालों पर रखे पुरजोश अंदाज में बोली। हसनैन ने मुतअज्जिब नज़रों से पहले उसे और फिर अपने खालसतन कमरे वाले हुलिये को मुलाहिजा किया, जो ढीली ढाली ट्राउज़र और बुनियान में किसी एंगल से भी हैंडसम के ज़मरे में ना आ रहा था। वो उसके पास आ बैठी। हसनैन ने उसकी तरफ देखा, लैपटॉप की स्क्रीन बंद की, उसके माथे पर हाथ रखा और चंद पल सांस रोक के बैठा रहा। तुम्हें बुखार तो नहीं है? नींद में चलने की आदत भी नहीं है? फिर अभी अभी जो कहा, क्या हवासों में हो? हसनैन मुस्कुराहट दबाकर अब उसको छेड़ने लगा। फातिमा ने हैरान नज़रों से उसे देखा। कॉपी कैट, ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। फिर वही बुड़बुड़ाहट। हसनैन ने गहरा सांस लिया। माश की दाल ला दें प्लीज़। इससे पहले कि हसनैन मज़ीद को बात करता वो बोली। अच्छा, तो ये खुशामद इसलिए हो रही थी? वो खशमगीन नज़रों से उसे देखने लगा। नहीं, पहली नज़र में लगे थे, अब फिर से लोफर लग रहे हैं, फातिमा हंसते हुए बोली। ला देना। वो दोबारा लैपटॉप उठाने लगा कि वो मिन्नत भरे लहजे में बोली तो चारों नचार उसको उठना पड़ा। उसके जाते ही फातिमा किचन में आ गई। कौन सी दाल कही थी? कितनी ही देर गुजर गई। वो इस इंतज़ार में थी कि हसनैन दाल लेकर आएंगे। वो आया, लेकिन ये पूछने कि कौन सी दाल लानी है। फातिमा ने सर पीट कर उसे देखा। माश की दाल, और प्लीज़ ज़रा जल्दी वापस आ जाना, वो दांत कुचकुचा कर बोली। वो दरवाजे से ही वापस पलट गया और वो फिर इंतज़ार करने लगी। अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। वो इंतज़ार में ही थी कि ज़रफ़ीन किचन में वार्द हुई। फातिमा सर पकड़ कर बोली, ये लो अपनी मसूर की दाल। हसनैन किचन में दाखिल हुआ और मसूर की दाल का पैकेट उसकी तरफ उछालते हुए पुरजोश अंदाज में कहा। माश की दाल लानी थी ना? फातिमा ने पैकेट को देखते हुए कहा। क्या माश की दाल कही थी? हसनैन का सारा जोश झाग की तरह बैठ गया। हैरानी से उससे पूछा, जबकि ज़रफ़ीन एक बार फिर उनके अनाड़ीपन पर कहके लगा रही थी। फिर तुम कहती हो कि मेरे भाई को अनाड़ी पिया ना का करो। फातिमा ने खून ख्वार नज़रों से हसनैन को किचन से जाता और ज़रफ़ीन को बेतहाशा हंसते देखा और दांत पीस कर कहा, कोई बात नहीं, आज तुम भी अपने प्रोटीन लेवल को कोलेस्ट्रॉल लेवल पर ज़रा सी तवज्जो दे लो। ज़रफ़ीन ने उसको देखकर कहा और किचन से बाहर निकल गई। और फातिमा ना चाहते हुए भी आज फिर मसूर की दाल पकाने लगी। लेकिन मैं बोर हो जाऊंगी ना, वो मुंह लटकाकर एहतजाज करने लगी। अजीब मखलूक हो तुम भी। अरे 2 दिन है भाई के साथ ऐश करना, उसे छेड़ा। हाँ हाँ, तुम्हारा भाई ऐश कराता भी बहुत है ना, वो उसे घूर कर तब कर बोली। तो ज़रफ़ीन बेसाख्ता हंसी को रोक ना सकी। हम परसों वापस आ जाएंगे। ज़रफ़ीन दुपट्टे को फैलाकर उस पर इस्त्री करने लगी। परसों? वो चिल्लाई। तौबा है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे परसों कोई सालों बाद आएगी। ज़रफ़ीन ने खशमगी नज़रों से उसे देखकर कहा। 48 घंटे। फातिमा ने उसे देखा। ज़रफ़ीन की फ्रेंड की शादी थी तो वो तीनों जा रहे थे। हसनैन की 2 दिन की छुट्टी थी, उसको और काम करने थे, ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजारना था, इसलिए फातिमा भी शादी अटेंड करने से कासिर थी। अब ज़रफ़ीन की तैयारी देखकर उसको 2 दिन तक अपने अकेले रहने पर हौल उठ रहे थे। कल का ही दिन है, हम परसों वलीमा अटेंड करके वापस आ जाएंगे, ज़रफ़ीन ने उसको तसल्ली दी। अच्छा, वो उसी बेजार कैफियत में फ़कत अच्छा कहकर रह गई। मूड ठीक करो और भाई के साथ एंजॉय करना। लड़कियां तो शुक्र करती हैं कि ससुराल वाले जाएं ताकि वो मियाँ जी के साथ अकेले वक्त गुजार सकें। ज़रफ़ीन हैंगर से कपड़े उतार कर बैग में रख कर बोली। तो फातिमा ने उसे देखा।
کاش میں بھی ایسی ہی لڑکی ہوتی جو سسرال والوں کے ساتھ نہیں الگ رہنا اور پھر انجوائے کرنا جانتی، فاطمہ نے کہا تو ظرفین نے محبت سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ارے ایک بندے کے ساتھ کیا خاک انجوائمنٹ ہوگی، 2-4 بندے ہو تو بات کرنے کا بھی مزہ آتا ہے، فاطمہ نے اس کے دوپٹے پر لگی لیس کو دیکھ کر کہا۔ اچھا ہم پرسوں واپس آ جائیں گے، تم چلی چلو اگر نہیں رہ سکتی تو، ظرفین نے اس کو مسکراتی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ نہیں یار بہت مشکل ہے، حسنین بھی اکیلے ہوں گے تو ایسے میں میرا دھیان ادھر ہی رہے گا تو انجوائے نہیں کر سکوں گی، اور میں کسی کو جانتی بھی نہیں تو وہاں بور ہوں گی، فاطمہ نے تفصیل بتائی تو ظرفین نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارے واہ واہ، ویسے یہ بھائی سے محبت میں دھیان ادھر رہے گا، یہ معاملہ کوئی اور ہے، ظرفین نے آنکھ دبا کر مسکراہٹ روک کر فاطمہ کو چھیڑا۔ اور کیا معاملہ ہوگا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہی جو لیلا کو مجنوں سے تھا، ہیر کو رانجھے سے تھا، سسی کو پنوں سے تھا، صاحبہ کو مرزا سے تھا، ظرفین نے ہنسی روک کر شریر لہجے میں تفصیل بتائی تو فاطمہ نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی اور جوڑا رہ گیا ہے تو اس کا بھی نام لے لو نا، وہ تب کر بولی۔ تم تیاری مکمل کرو اور نکلو گھر سے، میری شرافت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤ، وہ اس کو گھور کر وہاں سے نکل گئی، جبکہ ظرفین اس کی معصومیت پر ابھی تک مسکرائے جا رہی تھی، پھر سر جھٹک کر اپنی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ اب میں کیا کروں؟ ان کے جانے کے بعد 3-4 گھنٹے تک تو وہ ٹھیک رہی، حسنین سے باتیں کرتی رہی، اس کے کام میں اس کا ہاتھ بھی بٹا دیا، تھوڑی بہت صفائی ستھرائی بھی کر دی، اور اب پھر بوریت عروج پر تھی، وہ بڑبڑائی اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر بیٹھ گئی اور چینل سرچ کرنے لگی، ساتھ ہی صوفے پر حسنین بیٹھا حسب معمول لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس نے ایک اچٹی نظر اس پر ڈالی، فاطمہ آنکھیں پھاڑے اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھی، حسنین نے ایک بار پھر دیکھا۔ ہیں؟ وہ بے تحاشا حیرت سے بڑبڑائی، آنکھیں مزید پھیل گئی۔ ہاں اچھا، دوسرے لمحے وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی، حسنین کی نظریں اس پر تھی جو متعجب نظروں سے اس کے دماغی حالات کو دیکھ رہا تھا۔ توبہ استغفار، ایک اور خود کلامی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اب حسنین پوچھے بنا نہیں رہ سکا، فاطمہ نے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کیا ہوا جو مسلسل بڑبڑائے جا رہی ہو؟ وہ لیپ ٹاپ کو ایک سائڈ میں رکھے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ نہیں، فاطمہ نے برہم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ کر کہا۔ اب میں کیا بتاؤں؟ ایک تو پتہ نہیں یہ فلم ایکٹریس کس طرح کے عجیب و غریب رنگ کے کپڑے پہن لیتی ہیں کہ دیکھنے والا خواہ مخواہ ہی نہ جانے کیا سمجھ لیتا ہے، وہ حسب عادت زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ اب اس کو کیسے بتاتی کہ اسکن کلر کی ہیروئن کی ٹائٹ ٹراؤزر پر وہ کیا سمجھی تھی؟ توبہ توبہ، اللہ معاف کرنا، اس نے ایک بار پھر کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا۔ حسنین نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوسرے پل بھی پھر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چائے پئیں گی؟ وہ ریموٹ سائڈ پر رکھ کر اٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں ضرور، لیکن پہلے اسٹور روم سے کمبل دے جانا، ٹھنڈ ہو رہی ہے، حسنین نے کہا تو فاطمہ کچن کی جانب بڑھ گئی کہ چائے کا پانی رکھ کر پھر کمبل دے گی۔ اسٹور روم میں قدم رکھا اور کرینے سے رکھے گئے کمبل اور رضائی والے صندوق کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، دوسرے پل حواس پاختہ چلانے کی کوشش کرنے لگی لیکن لفظ حلق میں اٹک کر رہ گئے تھے، وہاں سے بھاگی اور ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ حسنین نے اسے دیکھا، یکلخت اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ اس کے بخلائے زرد چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا۔ وہ اسٹور روم، وہ باہر کی طرف اشارہ کر کے بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہے کیا؟ حسنین کے ذہن میں یکلخت اس کے لفظ گونجنے لگے۔ ہمارے گھر میں جن ہے، فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی چور؟ حسنین نے پھر پوچھا۔ کمبل کے اوپر سانپ ہے، بہت بڑا، اٹک اٹک کر وہ بمشکل اس کو بتا پائی۔ سانپ؟ حسنین نے تھوک نگلتے ہوئے کہا اور باہر کی جانب بڑھا۔ نہیں پلیز، اسٹور روم میں نہ جانا، کسی کو بلا لیں، فاطمہ اس کے پیچھے لپکی۔ کچھ نہیں ہوتا، حسنین نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سین میں رکھا سریا جس کو تیز ہوا میں گیٹ کو بار بار ہلنے سے روکنے کے لیے گیٹ کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس کو اٹھا لیا اور اسٹور روم کی جانب بڑھا۔ فاطمہ بھی اس کے ہمراہ تھی، اس کی شرٹ کو پکڑے دبے قدموں چلتے وہ اس کے ساتھ ساتھ تھی، سانس روکے دونوں بنا آہٹ کیے اسٹور روم میں داخل ہوئے۔ حسنین نے ہاتھ بڑھا کر ٹیوب لائٹ آن کی۔ کہاں دیکھا تھا؟ تک تک کرتے دل کے ساتھ حسنین نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ وہ وہاں میں نے کمبل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کمبل میں سانپ تھا، فاطمہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ نہیں، آگے نہیں جائیے، کسی کو بلا لیں، حسنین نے سریا کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر قدم بڑھائے تھے کہ فاطمہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ آپ بلاؤ کسی کو، صبر کرو، حسنین نے سرگوشی میں اس کو ڈانٹا اور سریا کی مدد سے کمبل کا کونا ہٹایا تو سانپ نے رینگ کر کمبل کی اوٹ میں پناہ لی۔ سانپ کو حسنین نے بھی دیکھ لیا تھا، فاطمہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بامشکل اپنی چیخ دبا پائی تھی۔ سانپ ابھی تک کمبل میں ہی ہے، حسنین نے دائیں بائیں دیکھا اور اب سانپ پر حملہ کرنے کا سوچ ہی رہا تھا۔ پہلے کبھی سانپ مارا ہے؟ فاطمہ تھر تھر کانپتی اس سے پوچھنے لگی۔
نہیں، حسنین نے فقط نہیں کہا اور دوسرے لمحے سریا کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اونچا کیا۔ یا اللہ مدد، بآواز بلند بولا اور کمبل پر سریا مارنے لگا۔ فاطمہ اس کے ساتھ کھڑی تھی اور درود شریف کا ورد کیے جا رہی تھی۔ اب مر گیا ہوگا، حسنین 5-6 دفعہ سریا مارنے کے بعد ہاتھ روک کے فاطمہ کی طرف دیکھ کر بولا اور آگے بڑھا، جبکہ فاطمہ بے یقینی کے انداز میں کمبل کو دیکھے جا رہی تھی۔ حسنین نے اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر اس نے سریے کی مدد سے کمبل کو اپنی طرف سرکایا اور ہاتھ بڑھا کر اس کو اٹھا کر جھاڑا تو ایک بلی نے زوردار چھلانگ لگائی اور فاطمہ کے قدموں میں آ گری، اور اس سے پہلے کہ فاطمہ کی چینخوں کی آواز حسنین تک پہنچتی، وہ بلی بیچاری میاؤں میاؤں کرتی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ حسنین نے حیرت سے بھاگتی بلی کی زخمی دم کو دیکھا اور پھر فاطمہ کو خون خوار نظروں سے گھورنے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ اب آواز کے بحال ہوتی کہکوں پر کہکے لگائی جا رہی تھی۔ حسنین خجل انداز میں باہر نکلا، سریے کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ فاطمہ کمبل اس کو دیتے وہ مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ اب تو آپ سانپ بھی مار لیتے ہیں، وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ میری کیا غلطی؟ بلی کی غلطی، اس کو سوچنا چاہیے تھا نا، حسنین اب ڈٹھائی سے بولا۔ اس بیچاری کو آپ نے موقع کب دیا؟ وہ بھی سوچتی ہوگی ڈرون حملے کون کر رہا ہے، اب اس کو کیا خبر کہ اناڑی پیا؟ فاطمہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ اور غلطی تمہاری بھی ہے، بلی کی دم کو سانپ سمجھ کر مجھے ورگلانے والی تو تم ہی تھی نا، حسنین نے کمبل کو اوڑھتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ اچانک چائے کے کھولتے پانی کا دھیان آیا تو کچن کی جانب بھاگی۔ میں تقریباً 2 گھنٹے تک آؤں گا، تم اکیلی ڈرو گی تو نہیں نا؟ حسنین کو کسی ضروری کام سے باہر جانا تھا تو وہ فاطمہ سے پوچھنے لگا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بازار سے کچھ لانا تو نہیں ہے؟ وہ جاتے جاتے پلٹا۔ کچھ خاص تو نہیں، لیکن اگر آپ کچھ خاص لانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، فاطمہ مسکرا کر بولی۔ خاص کیا لاؤں؟ وہ حیران ہی تو ہوا تھا۔ یہی کوئی پھول پتے یا پھر کوئی اچھا سا گفٹ؟ فاطمہ کی فرمائش سن کر حسنین نے اسے گھورا۔ میں گراج جا رہا ہوں، کوئی شاپنگ کرنے نہیں جو تم نے لسٹ تھما دی، وہ تپ کر بولا۔ تو پوچھا کیوں ہے پھر؟ وہ چڑ کر بولی۔ میں نے پکانے کے لیے کچھ لانے کا پوچھا تھا، حسنین نے کہا۔ ہاں 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 ہاں، پکانے کے لیے تو جو کہوں وہی لاتے ہیں نا، فاطمہ تنزیہ کہکے کے ساتھ گویا ہوئی تو حسنین قہر آلود نظر اس پر ڈال کر رہ گیا۔ بھوک لگی ہے، مجھے تو کچھ پکا دینا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ سنیے، وہ وہی مخصوص چمکارتا لہجہ اس کی سماعت سے ٹکراتا اس کے بڑھتے قدم روک گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ جی فرمائیے، وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ آج کھانا باہر کھائیں؟ وہ دوپٹے کا کونا منہ میں دبا کر بولی۔ باہر کہاں؟ آنکھیں پھیلا کر دیکھا۔ باہر سین میں، یک دم ہی وہ تب کر بولی۔ نہیں، ڈائننگ ٹیبل پر ہی ٹھیک ہے، وہ سنجیدگی سے بولا اور یک دم قدم بڑھا دیے۔ حد ہی ہے یہ تو، وہ بیزار سی بڑبڑاتی اور دوسرے لمحے اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی کہ اب واقعی بھوک بھی لگ رہی تھی۔ دل کے ارمان تو اس کے اناڑی پن کی بھینٹ چڑھ گئے تھے، لیکن بھوک کو وہ کسی پر بھی قربان کرنے کے حق میں نہ تھی۔ مجھے تو اب بہت بھوک لگ رہی ہے، حسنین پہلی بار وعدے کا مان رکھتے ہوئے 2 گھنٹے بعد واپس آیا تھا۔ فاطمہ اپنا کام ختم کر کے ڈرائنگ روم میں براجمان اسی کے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کا ہی انتظار تھا، آ جائیے کچن میں ہی۔ فاطمہ یکلخت اٹھ کھڑی ہوئی تو حسنین بھی اس کے ہمراہ کچن کی جانب بڑھ گیا۔ ویسے آج کا مینیو کیا ہے؟ حسنین نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ اسے چھیڑا تو فاطمہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ حسنین اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ چکن قورمہ، اس نے مائکرو ویو سے باؤل نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ حسنین نے متاثر کن انداز سے اسے دیکھا۔ اچار گوشت، اس سے پہلے کہ وہ کوئی تعریفی کلمات ادا کرتا، فاطمہ نے ایک اور باؤل اس کے سامنے رکھا۔ سرخ لوبیا کی دال، 7 ابلے ہوئے چاول۔ فاطمہ نے مزید باؤل ٹیبل پر رکھے تو حسنین نے آنکھیں مل مل کر پہلے فاطمہ اور پھر باؤلز کو دیکھا۔ ارے واہ، اتنا کچھ پکا لیا، حسنین نے محبت پاش نظروں سے مسکراتی فاطمہ کو دیکھ کر کہا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، مسحور کی دال ود بوائلڈ ایگ۔ فاطمہ نے گرما گرم ڈونگا ٹیبل پر رکھا، ڈرنکس اور پانی بھی رکھ کر خود بھی بیٹھ گئی اور حسنین کو کھانا سرو کرنے لگی۔ اتنی جلدی اتنا زیادہ کھانا کیسے پکا لیا؟ حسنین نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ کی دعوت کی جائے، آپ بھی امپریس ہو جائیں گے اور فریج میں سے سارے ڈونگے بھی نکل جائیں گے۔ فاطمہ حسب عادت تیزی سے بولی۔ کیا مطلب؟ یہ تم نے نہیں پکایا؟ حسنین ہکا بکا اس کو دیکھنے لگا۔ چند لمحے پہلے والی خوشی چہرے سے غائب ہونے لگی تھی۔ میں نے ہی پکایا، لیکن آج نہیں، پچھلے ہفتے یہ سارے تھوڑے تھوڑے سالن فریج میں رکھے تھے۔ رزق ضائع کرنے سے خدا ناراض ہوتا ہے، میں نے صرف روٹی پکائی ہے۔ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھا جو ہاتھ روکے بیٹھا تھا۔ کھائیے کھائیے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، فاطمہ نے اس کو چڑھایا اور چاروں نچار اس کو وہیں سب زہر مار کرنا پڑا۔ ایک منٹ یہ ڈرنک ڈال لیں،
حسنین نے کولڈ ڈرنک گلاس میں ڈالی جس میں فریشنس ختم ہو چکی تھی۔ حسنین نے فاطمہ کو دیکھا، انداز شکایت کا سا تھا۔ ہاں اب ٹھیک ہے نا؟ فاطمہ نے گلاس میں نمک چھڑکا تو چھوٹے چھوٹے بلبلے بننے لگے۔ اب جلدی جلدی پی لیں، فاطمہ نے مشورہ دیا۔ حسنین نے ایک سپ لیا تو اچھو لگ گیا۔ اوفو، صدا کیا ناڑی پیا۔ فاطمہ نے یکلخت اس کی طرف ٹیشو بڑھایا اور ہنسنے لگی، جبکہ حسنین ایسی انوکھی دعوت پر ابھی تک حیران تھا۔ شکر ہے تم لوگ واپس آ گئے، قسم سے ہمارا تو بوریت کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ فاطمہ ظرفین اور عذرا سے گلے ملتے ہوئے تشکر امیز انداز میں بولی تو ظرفین نے اسے دیکھا اور پھر حسنین کو جو لاتعلق بنا بیٹھا تھا۔ 2 دن میں اتنا بور کیوں ہوئی؟ ظرفین نے اپنا اور عذرا کا بیگ سائڈ پر رکھ کر اسے دیکھا۔ ہاں بیٹا، کہیں باہر نہیں گیا کیا؟ اب کہ عذرا نے حسنین کی طرف دیکھا۔ باہر کہاں جاتے، ملک کے حالات نہیں دیکھے؟ حسنین ان کی طرف سرسری نظر ڈال کر بولا۔ ظرفین نے فاطمہ کو دیکھا جو حسنین کو غسیلی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ملک کے حالات تو ایسے ہی ہیں، اب کیا بندہ باہر نکلنا چھوڑ دے؟ عذرا نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے بھائی نے خوب بور کیا۔ ظرفین نے فاطمہ کے پاس بیٹھتے ہوئے اس سے استفسار کرنے لگی۔ بور تو کیا، لیکن خوب نہیں۔ فاطمہ ہنس کر حسنین کو دیکھ کر بولی، تمہیں پتہ ہے تمہارے بھائی سانپ مار لیتے ہیں۔ فاطمہ نے کنکھیوں سے حسنین کو دیکھا اور ظرفین کو بتایا، اور تمہیں پتہ ہے تمہاری بھابھی دعوت کا انتظام کر لیتی ہیں۔ حسنین نے خشمگی نظروں سے اور شرمندہ انداز سے فاطمہ کو دیکھا اور تب کر ظرفین کو بتایا، جو ہونکوں کی طرح دونوں کے تاثرات کو بغور دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں، فاطمہ نے کہکا لگایا اور مرچ مسالہ لگا کر سانپ کے مارنے کا قصہ ظرفین کے گوش گزار کیا، جس کو اس نے بے حد انجوائے کیا اور حسنین کا خوب ریکارڈ لگایا۔ اف، بس کر دو، مجھے تو بیچاری بلی پر شدید ترس آیا۔ کٹ کھاتے ہوئے سوچتی ہوگی کہ ہے تو اناڑی جوڑی لیکن اندر سے پورے دہشت گرد۔ ظرفین نے شریر نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ فاطمہ نے چونک کر اسے دیکھا جبکہ حسنین مسکرا رہا تھا۔ لو بھلا، میں نے کیا کہا؟ فاطمہ اپنے اناڑی پن پر صاف منہ کرتے ہوئے بولی۔ ہاں بھائی، سارا قصور تو میرا ہے نا، جو اس کی باتوں میں آ گیا اور بلی کی دم کو سانپ سمجھ کر اس کو زخمی کر دیا۔ حسنین تب کر بولا، نہیں نہیں، آپ تو بہت معصوم ننھے منھے سے ناسمجھ کاکی ہو نا، جس کی اپنی آنکھیں تو پہچان ہی نہیں سکتی نا کہ جس پر سریے سے ستم ڈھا رہے ہیں وہ سانپ ہے کہ بلی کی دم۔ ہاں ہاں، بس بس بس، اب پھر نہ شروع ہو جانا۔ فاطمہ کا برجستہ انداز، آگ بگولا لہجہ ظرفین نے بے تحاشا انجوائے کیا۔ ہاں تو اور کیا، مجھے کتنا یقین تھا تمہاری نظروں پر۔ ہائے رے میری قسمت، حسنین نے دہائی دی۔ دیکھا دیکھا اپنے بھائی کو، کیسے میرے ساتھ پر اپنی قسمت کو کوس رہے ہیں۔ فاطمہ نے منہ بسور کر یکلخت پینترا بدلا۔ حسنین نے بھونچا کر اسے دیکھا، اور خود جو باسی کھانے سے میری دعوت کی وہ نہیں نظر آتا کیا؟ اب کہ حسنین نے بھی شکایت کی۔ ظرفین نے دونوں کو دیکھا۔ اس لڑائی میں خفگی نہیں، ایک استحقاق تھا۔ نوک جھوک میں تلخی نہیں، محبت تھی۔ ظرفین نے آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ اس لڑائی کو انجوائے کیا۔ ہائے اللہ، میری داڑھ! یکلخت فاطمہ نے گال پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ ظرفین نے یکلخت پوچھا، جبکہ حسنین نے بھی اسے دیکھا۔ یار وہیں عقل دہاڑ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد پھر نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس قدر شدید درد ہوتا ہے کہ پوچھو مت۔ فاطمہ نے منہ کھول کر مسوڑے کو دبایا۔ ہاں، اس لیے نکلنا بند ہو جاتی کہ ابھی عقل جو نہیں آئی۔ حسنین نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو فاطمہ نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا۔ بھائی، ظرفین نے اس کو باز رکھنے کی کوشش کی۔ سچ بات ہی تو ہے، عقل داڑ کے عقل تو آنے کے بعد ہی نکلتی ہے۔ حسنین نے اسے پھر چھیڑا۔ اچھا اچھا، اس لیے ابھی آپ کی نہیں نکلی؟ فاطمہ بھی کہاں باز آنے والی تھی، تنک مزاجی سے بولی۔ حسنین نے چونک کر دیکھا جبکہ ظرفین بامشکل ہنسی روک کے بیٹھی تھی۔ بھابھی راکڈ، بھائی شاکڈ۔ حسنین نے تیکھی نظر اس پر ڈالی اور دراز میں رکھی داڑھ درد کی جل نکال کر اس کی طرف بڑھائی اور خود باہر نکل گیا۔ ایک فاطمہ کی نظریں اس کے بڑھتے قدموں پر جمی تھی اور اس طرح بیٹھے بیٹھے اس نے جیل ٹیوب کو کھول کر انگلی پر لگا کر جیسے ہی مسوڑے پر انگلی رکھی چونک گئی۔ کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ۔ دوسرے پل اس نے ٹیوب کو دیکھا تو دانت پیس کر رہ گئی۔ حد ہو گئی، اللہ کرے ان کی بھی اب عقل داڑھ نکل ہی آئے۔ فاطمہ نے ہاتھ اٹھا کر چھت کی طرف دیکھ کر دعا مانگی۔ کتنے دن یوں ہی گزر گئے، بنا کسی چھیڑ چھاڑ کے، بنا کوئی بے وقوفی سر انجام دیے۔ سردیوں کی عام درختوں کی خزاں رسیدہ شاخیں، پہلے خشک پتوں کی سرسراہٹ، اور فاطمہ کی فوٹوگرافی عروج پر تھی۔ ٹھنڈی ہوا میں پتا سرک کر ذرا ادھر ادھر ہوا کہ اس کے موبائل کے کیمرے سے ہوتا ہوا فوٹو گیلری میں قید ہو گیا۔ پچھلے 2 دن سے ہوتی بارش نے اس کے شوق کو گرہن لگا دیا تھا تو وہ بور ہونے لگی۔ آپ نے تو کبھی میری کوئی بات نہیں مانی،
وہ ایک نئی فرمائش لیے حسنین کے سامنے تھی۔ منہ بسور کر اسے دیکھا۔ کون سی بات نہیں مانی؟ وہ کمبل میں بیٹھا ٹی وی پر مشہور زمانہ سیاستدان شیخ رشید کی ڈبنگ انٹری سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پہلے اسے اور پھر باہر تواتر سے برستی بارش کو دیکھا۔ یہ تو نہیں مان رہے نا؟ فاطمہ نے ٹی وی اسکرین پر نظر ڈالی اور نروٹھے لہجے میں بولی۔ یہ لے جناب، موسم کا مزہ دوبالا کریے اور گرما گرم پکوڑے کھائیے۔ اس سے پہلے کہ حسنین کچھ کہتا، ظرفین پلیٹ میں پکوڑے لیے حاضر ہو گئی۔ فاطمہ نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ مزاج خاصے برہم لگ رہے ہیں۔ ظرفین نے اس کی تیکھی نظروں کی بابت پوچھا۔ تم نے بھی ابھی آنا تھا؟ وہ گرما گرم پکوڑوں کو پودینے کی چٹنی میں ڈبو کر منہ میں رکھ کر بولی، جبکہ حسنین مکمل طور پر ٹی وی پر چلتی خبروں میں گم تھا۔ کیوں؟ کیا چل رہا تھا؟ وہ آنکھ دبا کر شرارت سے پوچھنے لگی۔ دفع ہو بدتمیز، فاطمہ نے اس کو چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھی بھلی میں ان کو راضی کر رہی تھی بارش میں واک کرنے کے لیے کہ تم نے آ کر سارا دھیان ہی بٹا دیا، فاطمہ نے کہا تو ظرفین نے حسنین کی طرف دیکھا جو کمبل اوڑھے صوفے پر اتنے آرام سے بیٹھا تھا کہ اس کے سکون سے 1% بھی یہ تاثر نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ابھی اٹھ کر بارش میں واک کر کے فاطمہ کی اس رومانٹک خواہش کو پورا کرنے لگا۔ بھائی کو دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ یہ راضی ہوں گے، ظرفین نے مسکرا کر کہا۔ شکل اچھی نہ ہو تو بندہ بات تو اچھی کرتا ہے نا، فاطمہ نے انتہائی تپ کر اسے کہا۔ کیا ہوا؟ ظرفین کے کہکے نے حسنین کو متوجہ کیا۔ کچھ نہیں ہوا، آپ سو جاؤ، فاطمہ نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ عجیب فرمائش ہے یار، اب کمبل سے نکل کر گرم گرم پکوڑے چھوڑ کر بارش میں بھیگ کر طبیعت خراب کرنے کی کیا تک بنتی ہے بھلا؟ حسنین ظرفین کو دیکھ کر ضد چو کر بولا۔ بھائی آپ جانتے ہو نا وہ ایسی ہی فرمائش کرتی ہے، کبھی کبھی مان بھی جایا کرو، ظرفین نے مسکرا کر کہا تو حسنین اس کو بس دیکھ کر رہ گیا۔ چائے پئیں گے کیا؟ ظرفین نے خالی پلیٹ اٹھائی، باہر قدم بڑھائے اور پھر پلٹ کر اس سے پوچھا۔ ہاں پینی تو ہے، لیکن بارش میں بھیگنے کے بعد، حسنین نے مسکرا کر کہا اور دوسرے پل کمبل کو اتار کر اٹھ گیا تو ظرفین گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اور بھائی یاد آیا، بھابھی کا وہ سوٹ میں نے تیار کر دیا تھا، آپ شال لے آئے تھے کیا؟ ظرفین نے پوچھا تو حسنین نے سلیپر پہنتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہاں لے آیا تھا لیکن ابھی دی نہیں ہے، حسنین نے کہا۔ اچھا ٹھہریے، میں سوٹ لے آتی ہوں شال کے ساتھ، ابھی دے دیں، ہو سکتا ہے بارش میں واک والی فرمائش ٹل جائے، ظرفین شرارت سے بولی۔ واہ بہنا ہو تو تمہارے جیسی، جلدی لے کر آؤ، حسنین متاثر کن انداز میں بولا۔ یہ لے بھائی جلدی دے دے، میں دعا کرتی ہوں کہ بارش رک جائے، ظرفین نے پیک کر کے سوٹ رکھا جو حسنین کے اناڑی پن سے متاثرہ کی لسٹ میں شامل ہوا تھا، حسنین کو دیتے ہوئے شریر لہجے میں کہا تو وہ مسکرا کر سوٹ پکڑے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ حسنین سوٹ کا پیکٹ اٹھائے کمرے میں داخل ہوا تو فاطمہ وارڈروب کھولے کھڑی تھی۔ کچھ خاص نہیں، اپنی سویٹر تلاش کر رہی تھی، فاطمہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ حسنین اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور سوٹ کے پیکٹ کو ٹرے کی طرف دونوں ہاتھوں پر رکھ کر اس کو پیش کیا تو فاطمہ نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ یہ وہ سوٹ اس کو ری ڈیزائن کروایا ہے، حسنین نے قدرے خجل انداز میں کہا تو فاطمہ ہنسنے لگی۔ حسنین نے اسے دیکھا۔ ریلی؟ زبردست، فاطمہ کی عادت جس کا حسنین گرویدہ تھا کہ وہ پل بھر میں چھوٹی سی بات پر بھی خوش ہو جاتی ہے، پتہ نہیں وہ چھوٹی سی چیز کو کیسے نظر سے دیکھتی تھی کہ لمحہ بھر میں اس کے چہرے پر بہت سی خوشی چھلکنے لگتی تھی۔ بہت اچھا ہے، وہ پیکٹ کھولتے ہوئے اپنے پسندیدہ شرٹ کی نئی ڈیزائننگ کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ اور یہ لو، وہ چمکتی آنکھوں سے سوٹ کو دیکھ رہی تھی کہ حسنین نے ایک اور پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ فاطمہ بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے حسنین کے ہاتھ سے پیکٹ لے کر اس سے پوچھنے لگی۔ سردیوں کا پہلا تحفہ، حسنین نے کہا تو فاطمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہو گیا ہے تجھ کو تو پیار سجنا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کیا کہا؟ حسب عادت حسنین اس کی بڑبڑاہٹ پر گھور کر بولا۔ کچھ نہیں، وہ پیکٹ کھولتے ہوئے بولی۔ یہ کیا ہے؟ فاطمہ پیکٹ کھولتے ہی چلائی۔ شال، فاطمہ نے پیکٹ پر لگے لیبل کو اس کے سامنے کیا۔ کیا؟ حسنین بخلایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسنین نے پیکٹ اس کے ہاتھ سے لیا، سرخ اور بلیک چیک کا انتہائی خوبصورت کھیس اس کا منہ چڑھا رہا تھا اور فاطمہ مسلسل اس کو گھورے جا رہی تھی۔ قسم سے میری غلطی نہیں ہے، وہ اب صفائی دینے لگا۔ وہ عورت اس کو بازو پر پھیلا کر لے رہی تھی، مجھے یہ اچھا لگا تو میں نے سمجھا کہ یہ شال ہوگی، حسنین کھیس کے کھردرے کپڑے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہاں آپ کی کیا غلطی؟ غلطی تو اس عورت کی ہوئی نا جو کھیس کو پھیلا کر دیکھ رہی تھی، فاطمہ چڑ کر بولی۔ غلطی تو اس لیبل کی ہے نا جہاں انہوں نے کھیس لکھا ہوا ہے، فاطمہ نے ایک بار پھر لیبل کی طرف دیکھا جہاں خیس ایسا لکھا تھا کہ کسی طرح بھی آنکھ سے اوجھل نہ تھا۔ سوری، حسنین منہ لٹکا کر بولا۔
کیا فائدہ ہوا آپ کے پڑھے لکھے ہونے کا؟ کبھی نیکلس کو پازیب سمجھ کر لے آتے ہیں، کبھی خیز کو شال سمجھ کر۔ فاطمہ نے تب کر کہا، اب تم پرانی کوتاہی کو تو نہ بار بار بیچ میں لے آیا کرو۔ حسنین نے نروٹھا لہجہ اپنایا، جب ساری کوتاہیاں ایک جیسی ہوں گی تو گنتی بھی ایک ساتھ ہی کی جائے گی۔ ویسے یہ خیز پیارا ہے، فاطمہ چڑ کر بولتی، اس کی تعریف کرنے لگی۔ ہے نا، اس لیے تو لیا ہے، حسنین تیزی سے بولا۔ ہاں لیکن یہ شال نہیں ہے۔ فاطمہ کی نظروں میں اناڑی پیا صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، واک پر چلیں؟ دوسرے لمحے فاطمہ نے خیز کو کندھوں پر ڈالا اور حسنین کو دیکھ کر بولی، ہاں چلو۔ حسنین نے اسے دیکھا اور چلنا ہی پڑا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ فاطمہ خیز لیے اور حسنین جیکٹ پہنے کمرے سے باہر نکلے تو کچن میں چائے پکاتی ظرفین نے متعجب نظروں سے انہیں دیکھا۔ تم نے یہ کیا لپٹا ہوا ہے؟ اب ظرفین ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ شال۔ فاطمہ نے کی نکھیوں سے حسنین کو دیکھا۔ لیکن یہ تو خیز کا مٹیریل ہے، ظرفین نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، ہم خیز کو شال کی طرح اوڑھ کر سردیوں کی بارش میں واک کریں گے، فاطمہ نے شریر لہجے میں کہا۔ تو ظرفین کو ایک لمحہ لگا شال اور خیز کی کہانی سمجھنے میں۔ جلدی آنا، چائے تقریباً تیار ہے۔ وہ دونوں باہر کی جانب بڑھے تو ظرفین نے آواز دی، دیکھو بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پھسلن ہے، تو پلیز ذرا احتیاط سے قدم رکھنا۔ بوندا باندی جاری تھی۔ وہ دونوں گھر کا مین گیٹ عبور کر کے آگے بڑھے تو جگہ جگہ کیچڑ اور پانی دیکھ کر حسنین نے اسے وارن کیا۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ ٹینشن فری ہو کر واک کو انجوائے کریں۔ فاطمہ نے ہتھیلی بڑھا کر بارش کے قطروں کو حسنین کی طرف اچھال کر ہنستے ہوئے کہا۔ حسنین نے اسے دیکھا اور اپنے ہاتھ پر سے منہ پر آئے پانی کے چھینٹے صاف کرنے لگا۔ رکو رکو، وہ بھی تھوڑی ہی فاصلے پر گئے تھے کہ اگلی گلی سے دائیں طرف مڑنا تھا، لیکن وہاں بارش کی وجہ سے گڑھا بن گیا تھا اور کچی جگہ پر کافی کیچڑ بھی تھا۔ فاطمہ آگے بڑھنے لگی تو حسنین نے روک دیا۔ آرام سے جما کر پاؤں رکھنا، گرو گی تو میں نہیں اٹھانے والا، حسنین نے کہا تو فاطمہ نے اسے دیکھا۔ یہاں تو سب بارش کی وجہ سے گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں، اٹھا بھی لیا تو کیا فرق پڑے گا؟ فاطمہ نے لب بھینچ کر مسکراہٹ دبائی۔ ہاں، باقیوں کی ابھی عقل داڑھیں بھی تو نہیں نکلی نا۔ حسنین نے کچھ چڑ کر اور کچھ شرارت میں خفیف سا طنز کیا تو فاطمہ فقط اسے گھور کر رہ گئی۔ ٹھہرو، میں پہلے قدم رکھتا ہوں، پھر تم اس قدم کے نشان پر قدم رکھ کر آگے بڑھنا۔ فاطمہ نے قدم اٹھایا تو حسنین نے اسے روک دیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو حسنین آگے بڑھا۔ بچاؤ، مر گیا۔ حسنین نے جیسے ہی قدم رکھا نہ جانے کیسے پاؤں پھسلا اور پورے کا پورے نیچے جا گرا۔ یکدم فاطمہ کے منہ سے ہنسی کا فوارہ پھوٹا۔ حسنین نے کمر پر ہاتھ رکھا اور ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوئی فاطمہ کو دیکھ کر کہا، مجھے اٹھاؤ۔ حسنین نے ہاتھ بڑھایا۔ سوری، کوئی گرتا ہے تو میں اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر سکتی۔ فاطمہ نے کیس کا کونا منہ میں دبا کر اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ ویسے اتنا جما کر قدم رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ فاطمہ نے ہاتھ بڑھا کر بامشکل حسنین کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اب گھر چلو، ہو گئی واک۔ حسنین نے اس کو گھورا اور فاطمہ جو بارش میں بھیگنے کی شدائی تھی، چاروں نچار اس کے ہمراہ واپس لوٹنا پڑا۔ یہ کیا ہوا، اتنی جلدی واپسی بھی ہو گئی؟ ظرفین ان کو دیکھتے ہی بولی اور فاطمہ کو دیکھا جو ابھی تک ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ ہائے، یہ کیا ہوا؟ حسنین کو جواب دیے بغیر کمرے کی جانب بڑھا تو اس کے پیچھے پاؤں سے سر تک لگے کیچڑ کو دیکھ کر فاطمہ سے پوچھا، بس پھر کیا تھا؟ فاطمہ جو ہنسی تو ہنستی ہی چلی گئی۔ تم نہیں سدھرو گی، ظرفین نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا۔ پرومس، اگلے سال کوشش کروں گی، فاطمہ نے ہنسی کو روک کر کہا۔ اللہ کرے اگلے سال میری بھی ترقی ہو جائے، ظرفین نے شریر لہجے میں کہا۔ آمین، وہ آنکھ کا کونا دبا کر بولی۔ اف، حسنین کو کپڑے دینے اور ہیپی نیو ایئر بھی بولنا ہے، فاطمہ جلد میں کہتی وہاں سے پلٹی۔ ہیپی نیو ایئر 2 دن پہلے ہی؟ ظرفین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایڈوانس ہیپی نیو ایئر کے بھی اپنا ہی مزہ ہے، لیکن تم نہیں سمجھو گی، فاطمہ چلتے چلتے پلٹ کر بولی تو اس کی اس عجیب منطق پر ظرفین نے سر پیٹ لیا۔ یا اللہ ان کو سدھار دے، وہ زیر لب بڑبڑائی اور مسکرانے لگی۔ تو یہ تھا آج کا ناول اور مجھے بھی بہت زیادہ ہنسی آ رہی ہے، فاطمہ بھی اس کی بھی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی اور میں بھی نہیں کنٹرول کر سکتی۔ سم ٹائمس مجھے اتنی سیریس سچویشن میں ہنسی آتی ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ میں زیادہ تر فنی ناولز پڑھتی نہیں ہوں، لیکن مجھے کمنٹ آیا تھا 1-2، نازش نے کیا تھا یا عرفت نے کیا تھا، آئی ڈونٹ نو، بٹ کسی نے کیا تھا کہ
फ़नी नॉवेल्स ना अपलोड करें, हमें हंसना है जिस पर हम हंस कर लूट पुट हो जाए। मुझे नहीं पता आप लूट पुट हुए या नहीं हुए, बहरहाल मुझे बहुत हंसी आई, मैंने इतनी दफ़ा रोका, मतलब मुझे बार बार रोकना पड़ा। मतलब ऐसे नहीं था कि एक होता है बहुत बुरे जोक्स होते हैं जिन पर हंसी नहीं आती, गुस्सा आता है कि यार ये कोई हंसने वाली बात थी जो राइटर ने डाल दी। एक होते हैं अच्छे जोक्स, ये वाले जो जोक्स थे ना ये बड़े मज़े के थे, मुझे सब पर हंसी आ रही थी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये ब्यूटीफुल खूबसूरत सा नावल कैसा लगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने भरपूर एंजॉय किया होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।